یہ کہانی 5 اگست 2019 کو سٹارٹ ہوئی۔ بھارت نے اچانک آئین کا آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر دیا، جس کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کا خصوصی سٹیٹس بھی ختم ہو گیا اور غیر کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں جائیدادیں خریدنے کی اجازت بھی مل گئی۔ یہ پاکستان اور کشمیریوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، لہذا پاکستان نے بھارت سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیے اور عالمی سطح پر شدید احتجاج شروع کر دیا۔ یہ اس خطے کا پہلا اہم واقعہ تھا۔ دوسرا اہم واقعہ 16 جون 2020 کو پیش آیا۔ چین نے لداخ کی گلون ویلی میں اپنی فوج داخل کر دی اور بھارت کے 38,000 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جھڑپیں شروع ہوئیں اور بھارتی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ چین دفاعی لحاظ سے بھارت سے 10 گنا بڑا ملک ہے۔ بھارتی حکومت پریشانی میں پاک بھارت سرحد سے اپنی فوجیں انڈو چائنا بارڈر پر شفٹ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یوں 1965 کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان اور بھارت کی سرحد پر دونوں سائیڈز پر فوجیں برابر ہو گئیں۔ ہم اگر آج بھارت پر حملہ کر دیں تو بھارت کے لیے مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک طرف چین اسے دبا لے گا اور دوسری طرف پاکستان اسے ہلنے نہیں دے گا، اور یہ 1962 جیسی صورتحال ہے۔ ایوب خان کے دور میں اکتوبر 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جواہر لال نہرو کو خطرہ تھا پاکستان اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا، چنانچہ بھارت نے امریکہ کے ذریعے ایوب خان سے گارنٹی لی تھی پاکستان موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ آج بھی آپ کو درجنوں لوگ مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نے 1965 کی بجائے 1962 میں بھارت سے جنگ لڑی ہوتی تو کشمیر ہمارا ہوتا۔ بہرحال ماضی ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور 16 جون 2020 کی طرف آتے ہیں۔ چین نے نہ صرف انڈو چائنا بارڈر گرم کر دیا بلکہ اپنی فوج کا بڑا حصہ بھی وہاں شفٹ کر دیا، جس کے بعد بھارت بھی اپنی فوجیں، توپیں، میزائل اور ٹینک شمال میں لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے آئیڈیل تھی۔ بھارت کے دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے چین نے پاکستان کو سپورٹ دینے کے لیے اپنی فوجیں ہماری سرحدوں پر بٹھائی ہیں اور ہمارے پاس اب دو آپشن ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ چین سے بھی لڑنا شروع کر دیں یا پھر ہم چین اور پاکستان دونوں یا کسی ایک ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں۔ بھارت کو دوسرا آپشن سوٹ کرتا ہے، کیونکہ بھارت میں کشمیر اور میزورام دو اندرونی فلیش پوائنٹس ہیں۔ انڈیا کی آدھی فوج وہاں تعینات ہے اور آدھی پاکستانی سرحد پر، اور یہ اب اگر چین سے بھی جنگ چھیڑ لیتا ہے تو یہ معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، یہ چین یا پاکستان یا پھر دونوں سے ڈائلاگ شروع کر دے۔ چین نے اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے، چنانچہ بھارت کے پاس اب پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں اور بھارت یہ آپشن لینے کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی راد نے دسمبر 2020 میں پاکستان کی اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان ڈائلاگ کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی اور یوں وزیر اعظم کی اجازت سے ڈائلاگ شروع ہو گیا۔ پاکستان کو چین کے صدر شی جن پنگ کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ شی جن پنگ کا مشورہ ہے پاکستان کشمیر پر اپنی حکمت عملی بدل لے، یہ اسے فوجی کی بجائے انسانی حقوق اور اخلاقیات کا ایشو بنا دے اور اپنی ساری توانائیاں معاشی بہتری پر لگا دے۔ پاکستان اگر معاشی طاقت بن گیا تو کشمیر خود بخود پاکستان کو مل جائے گا۔ چین کا مشورہ درست ہے، ہمیں واقعی اپنی معیشت پر توجہ دینی چاہیے، ہم معاشی طور پر ڈیفالٹ کے قریب ہیں اور یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ چنانچہ پاکستان نے بھارتی پیشکش قبول کر لی۔ خفیہ مذاکرات شروع ہو گئے۔ 2 ماہ تک دونوں ایجنسیاں مذاکرات کرتی رہیں۔ دبئی میں ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ پھر بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول بھی مذاکرات میں شامل ہوئے اور 3 فیصلے ہو گئے۔ پہلا فیصلہ، دونوں ملک کسی یورپی ملک یا امریکہ کو مذاکرات میں شامل نہیں کریں گے۔ یہ مذاکرات صرف اور صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوں گے اور کوئی تیسرا فریق ان میں شامل نہیں ہوگا۔ دوسرا فیصلہ، بھارتی آرٹیکل 35A واپس لے لے گا اور پاکستان 370 کے اخراج کو قبول کر لے گا۔ اور تیسرا فیصلہ، دونوں ملک سیاحت، تجارت، راہداری، سیاچن، سرکریک اور سرحدی مسائل کے حل کے لیے ورکنگ گروپس بنائیں گے۔ یہ گروپس فیصلے کریں گے اور ان فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور اس بار دونوں ملکوں میں کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ گروپس نہیں ٹوٹیں گے اور مذاکرات جاری رہیں گے اور دونوں ملک کشمیر پر 3 سال بعد مذاکرات شروع کریں گے۔ یہ فیصلہ بھی ہوا، بھارت تعلقات کا آغاز کرے گا اور پاکستان اس کا مثبت جواب دے گا۔ چنانچہ نریندر مودی نے 23 مارچ 2021 کو عمران خان کو خط لکھ دیا۔ عمران خان نے 30 مارچ کو مثبت جواب دے دیا اور 18 مارچ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا
پاکستان اور بھارت ماضی بلا کر آگے بڑھیں۔ پاکستان نے اگلا قدم اٹھاتے ہوئے 31 مارچ کو بھارت سے تجارت کھولنے کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ اعلان قوم کے لیے حیران کن تھا۔ حکومت پر دباؤ آیا اور حکومت نے اگلے دن یہ اعلان واپس لے لیا، لیکن اعلان کی واپسی کے باوجود مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا۔ اب بھارت کی طرف سے ہاتھ بڑھایا جائے گا، پاکستان یہ ہاتھ تھام لے گا اور یوں کسی بھی وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، ان مذاکرات کے معاملے میں فوج اور سول حکومت دونوں 50 سال بعد ایک پیج پر ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی ریٹائرمنٹ اور عمران خان اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو نیا موڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہ یورپ کی طرح دونوں ملکوں کی سرحدیں کھولنا چاہتے ہیں اور یہ خواہش غلط نہیں۔ ہمارے پاس بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لڑائی دنیا کے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مسائل کا حل ڈائلاگ ہی ہوتا ہے، اور پاکستان اور بھارت نے 73 سال بعد بہرحال یہ حقیقت مان لی۔ ہمیں بھارت کے ساتھ ساتھ اپنے داخلی مسائل بھی حل کرنا ہوں گے، اور میں اپنی معلومات کی بنیاد پر قوم کو چند اہم خبریں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی خبر حکومت ہے۔ حکومت کو اب اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ اب حکومت کو اندھی سپورٹ نہیں دے گی۔ حکومت اگر چلی جاتی ہے تو یہ چلی جائے، لیکن پارلیمنٹ اور سسٹم نہیں جائے گا، یہ چلتا رہے گا۔ دوسری خبر، حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی بن رہی ہے۔ کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی اور یہ کمیٹی نیب، الیکشن ریفارمز، NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم، بلدیاتی اداروں، جوڈیشل اور معاشی ریفارمز کرے گی، اور یہ ریفارمز ہونے کے بعد کوئی گورنمنٹ انہیں چھیڑ نہیں سکے گی۔ یہ پاکستان کا فائنل فیوچر ایجنڈا ہوگا۔ یہ کمیٹی نیب ختم کر دے گی۔ تیسری خبر، ریاست 90 کے علاوہ کراچی شہر میں MQM کو دفتر کھولنے کی اجازت بھی دے رہی ہے، لیکن الطاف حسین پر تاحیات پابندی رہے گی، اور MQM کا جو بھی لیڈر ان سے رابطہ کرے گا اس کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا۔ چوتھی خبر، ریاست نے تحریک لبیک پاکستان TLP کو سیاسی دھارے میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ مستقبل میں سڑکیں بند نہیں کرے گی اور 18 اپریل جیسے واقعات نہیں دہرائے گی۔ چنانچہ میرا خیال ہے TLP مستقبل میں پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہوگی، اور یہ 2023 میں PTI یا نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی یا پھر بھرپور اپوزیشن ثابت ہوگی، لیکن اس کا انحصار اس کی قیادت کے رویے پر ہے۔ یہ اگر اپریل کی تاریخ دہرائے گی تو پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ اپریل میں ان کے رابطے تحریک طالبان پاکستان اور داعش کے ساتھ بھی شروع ہو گئے تھے، اور بھارت اور یورپی طاقتیں بھی اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، لیکن ہمارے خفیہ اداروں کو یہ اطلاعات مل گئیں اور ایجنسیوں نے TLP کی قیادت کو یہ بتا دیا۔ قیادت نے اگر اس وارننگ کو سیریس لے لیا تو TLP ایک بڑی سیاسی فورس بن جائے گی، ورنہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اور آخری خبر، پاکستان نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بیٹھنے اور افغانستان کی مستقبل کی حکومت میں شامل ہونے کے لیے راضی کر لیا ہے۔ طالبان اگر اس بار اس وعدے سے مکریں گے تو پاکستان ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ بھارت نے بھی پاکستان کو گارنٹی دی ہے، یہ طالبان کو مستقبل میں ہمارے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ پاکستان نے اسے صاف بتا دیا ہے، اگر ایسا ہوا تو پاکستان بھی اپنے گھوڑے کھول دے گا۔ چنانچہ میں اگر کہوں پاکستانی سیاست اور ریاست میں اگلے 6 ماہ بہت اہم اور تاریخی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دونوں پالیسیاں 180 درجے پر بدل رہی ہیں، لہٰذا عوام کو روز نئی خبر ملے گی، لیکن کیا یہ خبریں وزیراعظم عمران خان کے لیے بھی صاد ثابت ہوں گی؟ اس کا فیصلہ وزیراعظم کا نصیب کرے گا۔ یہ اگر خوش نصیب ہوئے تو یہ تمام کامیابیاں ان کی جھولی میں آ جائیں گی اور یہ خطے کے تاریخی لیڈر ثابت ہوں گے، ورنہ دوسری صورت میں 3 وزیر اعظم لائن میں کھڑے ہیں۔